السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کے لیے دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ چلیں اپنی دلچسپ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کون تھی؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لوگ میرے ماموں کی شادی میں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ماموں کے گھر سے تھوڑا دور ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا یہاں چڑیلیں رہتی ہیں، اور قریبی لوگ اس بات کے گواہ بھی تھے کہ اکثر رات کو یہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ ہم سبھی کزن بچپن سے ہی جاسوسی کہانیوں کے شوقین تھے، اس لیے ہمیں ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ کوئی جن یا چڑیل نہیں بلکہ کوئی انسان ہی ہے جو لوگوں کو اس حویلی سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور اندر ضرور کوئی غیر قانونی کام چل رہا ہے۔ آخر ایک دن ہم چاروں کزنس نے مل کر فیصلہ کیا اور کہ ہم حویلی کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اندر کیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ہم چاروں یوں ہی چہل قدمی کرتے کرتے اسی حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ علی بولا، چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی اندھیرا ہونے والا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اندر کیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ دن کے وقت ہی اندر جایا جائے۔ احمد نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اور ابو بکر نے بھی احمد کی تائید کی۔ اگلی صبح 8 بجے ہم چاروں وہاں جانے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ضرور کوئی جن یا چڑیل نہیں بلکہ انسان ہی ہیں، اس لیے احمد نے ایک چھوٹا سا چاقو بھی اٹھا لیا تاکہ ضرورت پڑے تو ہمارے پاس بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار تو ہو۔ راستے میں باتوں باتوں میں ابو بکر بولا، کل جب ہم حویلی کے سامنے کھڑے تھے تب کیا تم لوگوں کو بھی کچھ گرمائش کا احساس ہوا تھا؟ ابو بکر کی بات سن کر علی چونک کر بولا، مجھے لگا صرف میرا ہی وہم ہے۔ ابو بکر کی بات سن کر ہم بھی حیران تھے، کیونکہ صرف اسی جگہ پر ہی ہم لوگوں کو بھی گرمائش کا احساس ہوا تھا، جبکہ باقی ہر جگہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ خیر، جب ہم حویلی کے سامنے پہنچے تو ہمیں پھر سے گرمائش محسوس ہونے لگی۔ ہم لوگ حیران تھے کہ گھر سے لے کر یہاں تک سارے راستے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن یہاں گرمائش کیسے؟ حویلی کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں جو کہ پرانی ہونے کی وجہ سے بالکل ہی گرنے کے قریب تھی۔ اندر کی طرف کچھ درخت لگے ہوئے تھے جو کہ سوکھ کر بہت ہی عجیب نظر آ رہے تھے۔ 2 منزلہ پرانی عمارت تھی جس میں اب چمگادڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمارت کا داخلی دروازہ لکڑی کا بنایا گیا تھا جو کہ صرف ایک ہلکے سے دھکے سے نیچے گر گیا۔ دروازہ گرنے کی آواز سے بہت سی چمگادڑیں شور مچاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ہم لوگ اندر داخل ہو گئے۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اچھی طرح اندر آ رہی تھی۔ اندر ایک بڑا ہال تھا۔ سامنے دائیں اور بائیں طرف سے 2 سیڑھیاں اوپر کی طرف جا کر مل رہی تھی۔ ہم چاروں نے پہلے حویلی کے نچلے حصے کا معائنہ کیا اور پھر اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں بھی اچھی طرح ہر چیز کو دیکھا، لیکن نہ تو ہمیں کوئی بھوت یا چڑیل نظر آئے اور نہ ہی کسی انسان کی موجودگی کے نشانات ملے۔ کچھ دیر پہلے اس حویلی کے متعلق جو خوف ہمارے دل میں تھا، اب یہاں نہ کچھ پا کر وہ خوف بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب ہم ہنسی مذاق کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف جانے لگے۔ جب ہم نیچے پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہماری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی اٹک گئی، کیونکہ اب اس پرانے اور مٹی سے بھرے ہوئے ہال کی جگہ ایک خوبصورت اور چمکدار ہال تھا۔ فرش پر سفید چمکدار پتھر تھا۔ ہال کے بالکل درمیان میں کالے پتھر سے ایک بڑا دائرہ بنا ہوا تھا اور اس میں ایک ستارہ۔ ہال کے سارے کھڑکی دروازے بند تھے اور دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موم بتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ڈر کے مارے واپس اوپر بھاگنے لگے۔ اوپر بھی ایسی ہی حالت تھی۔ جو دیواریں چند منٹ پہلے گرنے کے قریب معلوم ہو رہی تھی، اب وہ بالکل نئی اور چمکدار ہیں۔ ہم چاروں چھت کی طرف بھاگے کہ شاید، لیکن
ہم پر حیرتوں کے پہاڑ تب ٹوٹے جب چھت پر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ دور دور تک سوائے گھنے جنگل کے اور کچھ نہیں تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ہم ابھی خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ زوردار کہکوں کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی اور ساتھ ہی چاروں طرف درختوں سے ہزاروں بڑی بڑی چمگادڑیں اڑ کر ہماری طرف بڑھنے لگی۔ ہم چاروں نے نیچے کی طرف واپس دوڑ لگا دی۔ نیچے ہم اسی حال میں پہنچ گئے۔ چمگادڑیں بھی ہمارے پیچھے شور مچاتی ہوئی اسی حال میں پہنچ گئی اور ہمارے سروں پر گول گول گھومنے لگی۔ خوف سے ہماری زبانیں بند ہو چکی تھی جب چمگادڑوں کا شور بددستور تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ خاموش! اچانک ایک آواز گونجی جس سے سارے چمگادڑ یکدم سناٹے میں آ گئے اور دیواروں کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے۔ ساتھ ہی ہمارے سامنے کچھ دیر کے لیے ایک تیز روشنی چمکی جس سے ہماری آنکھیں بند ہونے لگیں اور جب آنکھیں کھلیں تو سامنے کالا لباس پہنے ایک شخص کھڑا تھا۔ جھریوں سے بھرا ہوا تھا چہرہ تھا، آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور سر کے لمبے لمبے سفید بال نہایت ہی خوف زدہ شکل پیش کر رہے تھے۔ اس دن ہمیں پتہ چلا ڈر کسے کہتے ہیں۔ کاکا کون ہو تاتا تم؟ ابو بکر ڈرتے ڈرتے بولا۔ میں علیان ہوں، اس حویلی کا مالک، بوڑھا بولا۔ اس کی آواز میں غرور تھا۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم نے میری حویلی میں قدم رکھ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے اور تب تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، بوڑھا چنگھاڑتے ہوئے بولا اور کہکے لگانے لگا۔ احمد نے چپکے سے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور بجلی کی سی تیزی بوڑھے کی طرف بڑھا اور چاقو بوڑھے کے پیٹ میں گھسا دیا۔ لیکن یہ ہماری خوش فہمی ثابت ہوئی کیونکہ اس بوڑھے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا بلکہ وہ ہماری بیوقوفی پر اور زور زور سے کہکے مار مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اچانک غضبناک ہو کر اس اپنے ہاتھ کو چھنڈک دیا۔ اس کے ہاتھوں پر آگ جلنے لگی اور آنکھوں میں آگ کے شعلے برسنے لگے۔ پھر وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ اگلے ہی لمحے ہمارے چاروں طرف آگ بھڑک اٹھی۔ اب ہم آگ میں بالکل قید ہو چکے تھے۔ آگ کی تپش سے ہمارے وجود جلنے لگے۔ موت کو یقینی دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار یا اللہ نکلا۔ اللہ کا مقدس نام سنتے ہی وہ بوڑھا اور چمگادڑیں چیخو پکار کرنے لگے، لیکن ہم مسلسل یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے کر رہے تھے۔ اچانک حویلی کا دروازہ کھلا اور رحمت بی بی اندر داخل ہوئی۔ رحمت بی بی ماموں کے گھر کے برابر والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ بہت ہی نیک اور پارسا عورت تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ساری چمگادڑیں شور مچاتی ہوئی باہر نکل گئی اور وہ بوڑھا بھی خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ رحمت بی بی نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھ کر اس بوڑھے کی طرف پھونکا تو بوڑھے کی فلا شگاف چیخیں ساری حویلی میں گونجنے لگیں اور اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے لاوا نکلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ ساتھ ہی ساری حویلی بھی پہلے جیسی پرانی ہو گئی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ ہم نے چاروں طرف دیکھا لیکن رحمت بی بی کہیں دکھی نہیں تو ہم نے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ گھر پہنچ کر
ہم نے ساری باتیں بتائی اور پوچھا رحمت بی بی کہاں ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ گھر والوں نے جو بتایا وہ سن کر ہم سکتے میں آ گئے کہ رحمت بی بی کا رات انتقال ہو گیا اور صبح ان کا جنازہ پڑھ کر دفن بھی کر دی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمیں سبسکرائب کیجیے، ہمیں لائک کیجیے اینڈ ہمیں شیئر کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ